مجھے معلوم نہیں کس بھائی نے یہ پنکھا لگا رکھا. یہ اللہ گھر تعمیر ایک ایک اینٹ میں جس نے حصہ لے لیا, چاہے مسجد کے باہر کوئی تختی لگے نہ لگے, عرش پر تختی لگ گئی سب کے ہم. اللہ تعالیٰ اپنی آپ کے جو روزی کے بہانے ہیں یہ سب جنتی بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں, دین دار ہیں انشاءاللہ. کاروبار کرنا دنیا نہیں, کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا لگنا. ملازمت کرنا دنیا نہیں, ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا لگنا. کھیتی باڑی کرنا دنیا نہیں, کھیتی باڑی میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا لگنا. اور روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا, امانت داری سے, اپنی حلال کی روزی سے, یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کی ٹھنڈی ہوا میں ہوگا. یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی ہیں, ایک بڑا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں, دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے, دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں, بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو زندہ کرنا ہے. اور جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم زندہ ہو گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی طریقے زندہ ہو گئے, پھر وہ کام دنیا کا نہیں آخرت کا. کیونکہ دیکھو حکم نام ہی اللہ میاں کی خوشی کا ہے. ہمیں یہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں, اللہ میاں ہم سے کب خوش ہوتے ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی خوشی سے بھرے ہوتے ہیں. قدم قدم پر ہمیں یاد کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ یہ کہتے ہیں شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے. شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے. اور یہ چھتری اتنی بڑی ہے, بادشاہ سے لے کر فقیر تک یاد رہا. انہیں غریب امیر یا غریب فقیر کہتے ہیں کہ یہ سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ پر اتری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اگر ایک بادشاہ جاتا ہے, یہ ایک بادشاہ ہے, چاہے وہ اپنے محل کے اندر موجود ہوں, اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ پر کھڑی ہوئی ہے. اور یہ بادشاہ کو بھی اپنے محل میں جنت کی ٹھنڈی ہوا پہنچا رہی ہے. اسی طرح ایک غریب جو جھونپڑی میں رہتا ہے, اس کی جھونپڑی پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ پر کھڑی ہوئی ہے, وہ اس کو جھونپڑی میں جنت کی ٹھنڈی ہوا پہنچا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بات میرے ضرور یہاں تو اللہ تعالیٰ نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے کچھ فرق رکھا ہے, مراتب میں فرق رکھا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نظام کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی یہاں تو امیر غریب کی خدمت کے محتاج, غریب امیر کی خدمت کے محتاج, اور امیر غریب مل کر سب کے محتاج ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. ہمارے حکیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے, اے لوگو تم تو رجسٹر فقیر ہو, رجسٹر فقیر پکے فقیر, غنی تو صرف اللہ پاک کی ذات ہے, میرے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. پوری دنیا کے بادشاہ مل جائے, آپ کو ایک مال کر دے سکتے ہیں, ایک سیب کا دانہ نہیں دے سکتے, اس میں خدا نہیں پیدا کر سکتے کھانے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. پوری دنیا کے بادشاہ میں جائے, گندم کا ایک دانہ نہیں دے سکتے. میں جو بیان کر رہا ہوں, اس سے پہلے ایک اور بڑے عالم دین, میں طالب علم, لیکن وہ بڑے عالم دین شیخ مہدی بیان میں کہنے لگے, گندم کا ایک دانہ پکنے سے لے کر پکنے تک ایک ایک دانے پر 150 فرشتے خدمت رہے ہوتے ہیں. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ یہ پورا کا نظام ہے. یہ سورج کی روشنی پکانے کے لیے ہے, چاند کی روشنی گودا پیدا کرنے کے لیے رکھا ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ رب کا در نہیں چھوڑنا. حالات جیسے بھی ہو, چاہے ٹکڑے کھا اللہ نہ لائے حالات, اللہ فیس رکھے, لیکن یہ جن پر گھڑی آتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. میرے پاس بارش آتی ہے اللہ بس اللہ تعالیٰ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم. آپ کی دولت گھر میں نہیں, اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے. لا الہ کیا نام ہمارے بزرگ کا جس میں گراتی ہے بھائی احمد نواز. میں اپنے بزرگ ایک بات دل میں بٹھا لے, آج مجالس میں کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ہی تو یہ پورا مجمع دل میں بٹھا لے. مسلمان کا گھاٹا بھی ہے یہ دل سے نکال دے. پورا مجمع کیا نام ہے بھائی صاحب, مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے دل سے نکال دے. آپ مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے, نفع میں تو ہے ہی نفع, اور نقصان میں اس سے بڑھ کے نفع ہے. بس اللہ سب کی توفیق, دعا کی توفیق, اور اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کی توفیق مل گئی. سمجھو یہ نقصان پتہ نہیں کتنا آخرت کے نفع سے بھرا ہوا ہے. یہاں کا گھاٹا بھی آخرت کا سودا ہے,
یہ بات میں سے نہیں کہہ رہا. خدا اللہ نے بیان فرمائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے, امتحان لیں گے. شروع میں امتحان کا ذکر, درمیان میں پرچے کا ذکر, آخر میں نتیجے کا ذکر. کہ ہم ضرور امتحان لیں گے. امتحان کے پرچے میں کیا چیز آئے گی کہ کبھی دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان لے گا. اس لیے قریب افغانستان میں اللہ تعالیٰ نے طلباء مسلمانوں کا, مجاہدین کا 40 سال تک امتحان لیا اور پھر اس امتحان میں 100 نمبر دے کر سب کو پاس کیا. روس, امریکہ, 2 بڑی سپر طاقتیں, اللہ نے ان کو صفر کر دیا اور ان کو غرور خاک بنا دیا. یہ امتحان دیا. بلکہ ایک امریکی جنرل کا بیان, ٹیکنالوجی ہمارے پاس, اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی. وہ جو بھوک کرنے کے امتحان دیتے ہیں, تو یہ اللہ بھوک کرنے کے امتحان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اور آگے 3 پرچے اکٹھے ذکر کیے. وَالنَّفْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, مالوں کا نقصان, اور مال نقصان ہو جائے, مالوں کا نقصان, آفات کی وجہ سے مال کا نقصان, پھلوں کا نقصان, جانوں کا نقصان, پھلوں کا نقصان. جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑی بہت آزمائشی گھڑی آئی کہ ہمارے بھائیوں کی کہیں فصلیں کچھ آگے پیچھے ہو گئی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اور نقصان ہو جائے گا. مالوں کا نقصان, پھلوں کا نقصان, جانوں کا نقصان, یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے. اور اس میں کامیاب کون ہوگا؟ تو بشر الصابرین, جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنائے. اب آپ بتاؤ, جس نقصان میں صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنائے, وہ نقصان ہے یا نفع ہے؟ الحمدللہ, یہ اللہ بھی اب ہمارے لگا. مسلمان کا گھاٹا نہیں, مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے. نفع میں تو ہے ہی نفع, اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے. بس رب کا در نہ چھوٹے. باقی جو کہ ہم کمزور ہیں, حکم یہی ہے, ظاہری حالات کا اثر ہوتا ہے, میرے پر بھی ہوتا ہے اثر, پیالی بھی ٹوٹے گی, اس پر بھی اثر ہوگا. اللہ تعالیٰ, لیکن میرے کروں حوصلہ بھی اللہ بھی دیتے ہیں, تسلی بھی وہی ہے. اگر کوئی گھڑی آتی ہے, ان سے بڑھ کر مہربان ذات کون ہو سکتی ہے؟ ان نقصان میں دلوں کو حوصلہ دینے والی ذات ہی وہی لگنا. اور حدیث میں بھی آتا ہے, ترمذی شریف میں, من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ, جو کسی مصیبت زدہ آدمی کو, پریشان حال آدمی کو تسلی دے, جتنا ثواب مصیبت پر صبر کرنے والے کو ملے گا, اتنا ہی ثواب تسلی دینے والے کو ملے گا. بھائی کو بتلا دینا. اللہ بعض ساتھی پریشانی کے عالم میں آتے ہیں, پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کو دعا کہہ رہے ہوتے ہیں. ایک بھائی پریشانی کے عالم میں کہنے لگے, بھائی میں بھی دعا کرتا ہوں, لیکن آپ بھی دعا کریں, آپ کا دل پریشانی کے عالم میں ٹوٹ ہوا ہے, اور جتنا یہ دل ٹوٹتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ قریب ہو جاتا ہے. رب کا در نہیں چھوڑنا, گھوڑی پھیلائے رکھنی ہے اپنے طرح. مسلمان کا گھاٹا نہیں کہ دل سے نکال کر ہے. اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی فرمائے. اللہ بڑی بات یہی باتیں ہیں, اس سے دل کو حوصلہ ملتا ہے. آخر کی باتوں سے دل کو حوصلہ ملتا ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کو مرہم نصیب ہوتی رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ بڑے سے موقع پر اپنے بھائیوں کی مدد کرنا, ان کی دیکھ بھال کرنا, ان کے جان مال کی حفاظت کرنا, ان کے ایمان کی چوکیداری کرنا بہت بڑا ثواب ہے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہمارے بھائی کو جو امداد دے کرتے ہیں, وہ تو ڈیر اسماعیل خان کی طرف وہاں پر, تو ہم سنایا کرتے ہیں یہاں پر ایک گھر میں سیلاب کی وجہ سے پانی آ گیا, بالکل کہتے ہیں یہاں تک پانی آ گیا. اب بظاہر کوئی صورت نہیں تھی بچنے کی, اپنا بچہ اور گود اٹھا رکھا, یہاں پر سینے انسان لگا رکھا ہے. اب کہتے ہیں بس سامنے قرآن پاک, الماری میں قرآن پاک رکھا ہوا, قرآن پاک رکھا ہوا, تو انہوں نے قرآن پاک اٹھا لیا اور اٹھا کر اللہ کا دعا, یا اللہ بس یہ قرآن پاک کی برکت سے, یا اللہ اس آفت سے, یا اللہ میری حفاظت فرما. بس وہ قرآن پاک کا جیسی وسیلہ پیش کیا, وہ کمرے سے پانی نکلنا شروع ہو گیا, بہت سارا پانی باہر نکل گیا. اللہ نے بچا لیا. کبھی کبھی اللہ یوں بھی اللہ اپنی مدد اور نصرت کے بہانے اللہ پاک اللہ نصیب فرما دیتے ہیں. الحمدللہ. باقی چلے جائیں کہ اللہ بلا لے آ کے وہ بھی اپنے وقت پر ہی بلا لیا. اس سے زیادہ عمر تھی ہی نہیں, موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے. اے بھائی کہنے لگے دیکھو موت سے تسلی کہتے والدین کو اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی, اور اولاد کو والدین کا سایہ اللہ نے عطا کیا. ان میں سے اللہ یا کسی کو اپنے پاس بلا لے, وہ ہم سے اچھی جگہ بتا لیا. جدائی کا سمجھا ہے, وہ بھی آتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہ آگے ہم پیچھے جنگ احد میں صحابہ شہید ہوئے, 70 صحابہ شہید ہوئے. پیچھے صحابہ کرام کو پریشانی تھی کہ ہمارے ساتھی چلے گئے, آگے چلے گئے. تو اللہ نے یہ آیت فرمائی, فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, وہ تو ہمارے فضل پر خوش ہیں, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟
ایک بتایا سب کو اکٹھا کرتے جاتے ہیں تو رب کا در نہیں چھوڑنا، ان کی بارگاہ میں جھولی پھیل رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ آمین آمین۔